بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات میڈم شیخ، چاند رات مبارک اور ایڈوانس عید مبارک۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ اتہاس گواہ ہے، آج یہ چند کلمات میرے یاد رکھیے گا اور ان کو لکھ کر رکھیے گا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شروع میں اس تنازع کے شروع میں کمال کام کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسحاق ڈار صاحب نے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کمال کے 2-3 بیانات دیے ہیں بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں اور باہر جا کر، کیونکہ جب معاملہ پاکستان کا ہو، میرے ملک کا ہو، میری سرزمین کا ہو، تو پھر یہ بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور کمال بولے ہیں بلاول بھٹو کہ انہوں نے ایک خوبصورت بات کی کہ دونوں ملکوں کی جو بڑی ایجنسیاں ہیں ISI اور را، یہ مل کر دہشت گردی کے خلاف میکنزم بنا سکتی ہیں۔ اور کاربن کاپی والا تو کمال بیان دیا، یہ میرے ذہن کو سے چرا کے لے گئے بلاول بھٹو صاحب، اس کا بدلہ لوں گا اگلے جان۔ چیپ کاپی کا تھا، کاربن بھی نہیں۔ نیتن یاہو کی کاربن کاپی ہیں، یعنی ایک بری کاپی ہیں، چیپ کاپی، ایک چیپ کاپی، فوٹو سٹیٹ کاپی۔ آپ ایک انگریزی درمیان میں گھسا لیں، اپنا گھسا لیں، آپ کو پتہ ہے میرا ہی تجزیہ سنا جانا ہے اور آپ کی بھی بات گفتگو آ جائے گی۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو کاربن کاپی ہیں یہ، یا بری کاپی ہیں، چیپ کاپی ہیں، مٹی ہوئی کاپی ہیں یہ سریندر مودی۔ اور اب تیسرا انہوں نے اچھا امریکہ کو کہا ہے کہ وہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں ٹرمپ صاحب۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے میڈم شیخ کہ ہم مطلب ٹرمپ صاحب فارغ نہیں رہتے، اپنا کوئی نہ کوئی ایونٹ کریٹ کیے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم ایلون مسک صاحب سے لڑ رہے ہیں، اور ایلون مسک صاحب نے آگے سے کہا کہ تیرا جیفری ایپسٹین فائلز میں بھی تذکرہ ہے ٹرمپ میرے دوست۔ تو اور اب معاملہ تو میں پہ ہے، اور یہ جلدی جھگڑا ختم ہونے والا ہے کیونکہ درمیان میں کچھ دوست پڑ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال آپس میں یہ اس سے تھوڑا سا فارغ ہو کے اگر ٹرمپ صاحب ہماری سنیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب مذاکرات پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بھارت میں اس وقت ٹرمپ صاحب کو ولن بنایا ہوا انتہا پسندوں نے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان سے پھینٹی پڑ چکی، روز کوئی نہ کوئی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں، اور ہمارے تو انہوں نے لاہور کا بندرگاہ بھی ہم سرنڈر کر چکے۔ تو دوسرا، اگر یعنی نریندر مودی صاحب کو بھارتی میڈیا کہہ کچھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو تو ہیرو رکھنا ہے، تو پھر ٹرمپ ایک رہ جاتا ہے۔ تو اگرچہ ٹرمپ ولن ہے، اگرچہ بھارت میں امریکہ پر وہ خود مختاری بیچ دینے اور امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اس وقت بھارت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں کر رہا ہے اور ہماری سرحد کے قریب کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ صاحب یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ مختصر کر کے دو جملوں میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کر سکتے ہیں، ایک تو وہ ٹرمپ صاحب ہیں، غیر روایتی صدر ہیں، غیر روایتی بزنس مین ہیں، غیر روایتی ڈیل میکر ہیں، اور موت دکھا کر بخار بیچنے والے ہیں، اور کیا ہوتا ہے انپریڈکٹیبل، ہاں وہ ہیں، ہاں جی وہ ہیں۔ اور آپ کو ہماری ضرورت جی پڑھی مجھے پتا، یہ میں نے آپ کو آپ کی انٹری کے لیے یہ آپ کو میں رستہ دیا تھا، ورنہ مجھے آتا تھا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا یہ میڈم شیخ آخری بات کہ کیوں ٹرمپ صاحب یا امریکہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال امریکہ سپر پاور ہے، بھارت کو چین سے بچا کر رکھنے والا امریکہ ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے چین کے آگے آخری بھارت کی، اور بھارت کے جو بہترین دوست ہے اسرائیل والے، ان کا گاڈ فادر ہے۔ اور کیوں آمادہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت سرنڈر مودی کو اور بھارت کو ایک فیس سیونگ چاہیے، ٹرمپ وہ فیس سیونگ دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ بلاول بھٹو کی بات میں اس لیے بھی اس کو سیکنڈ کروں گا میڈم شیخ کہ اگر مثال کے طور پہ ٹرمپ صاحب ایگری ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب ایگری ہو جاتے ہیں، ویسے وہ 9 مرتبہ بات کر چکے ہیں ہماری اور بھارت کی، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نمائندے بھی آ رہے ہیں امریکہ، تو اگر ٹرمپ صاحب آمادہ ہو جاتے ہیں اور بھارت انکار کر دیتا ہے تو پھر بھی ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے،
اور ٹرمپ صاحب کو کوئی انکار کرے اور ہم ٹرمپ صاحب کے پاس سوالی بن کے جائیں اور ٹرمپ صاحب ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں تو لگتا ہے وہ بھی ہماری جیت ہے. ٹھیک ہے جی تجھے تو یہ بہت اچھی بات کی بلاول مظہر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں, جو سب سے پہلے جو پاک بھارت کی مذاکرات کے مراحل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ٹریک 2 ہوتی ہے, اور اس کے بعد بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اگر سیکرٹری خارجہ کے لیول پہ کوئی بات چیت ہو جائے. جو سچویشن ہے بھارت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس وقت, اور جو پاکستان کو بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں, فرض کریں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کشمیر تو ایک ہے کور ایشو, لیکن دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو پاکستان اس کے لیے کن کن چیزوں کے لیے تیار ہو سکتا ہے اگر بھارت کی طرف سے کوئی چیزیں آتی ہیں, پاکستان کی طرف سے کوئی چیزیں جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ٹریک 2, اگر مجھے نہیں پتا ٹریک 2 کسی لیول پہ شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ سیکرٹری خارجہ کے لیول پہ بات چیت نہیں ہوتی, ہمیشہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. پاکستان انڈیا کی جو ٹریڈیشنل پالیٹکس رہی ہے اور نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ اسی طرح ہوئی ہیں. تو اگر جہاں تک کہ میڈیشن کا تعلق ہے, میرا خیال ہے امریکہ کا جواب یہ ہوگا کہ اگر بھارت تیار ہو تو ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں. یہ ہمیشہ سے امریکن موقف رہا ہے کہ, اور دنیا میں یہی موقف ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک پارٹی کی کنسرن کافی نہیں ہوتی, دونوں پارٹی اگر وہ ہو, اور ظاہر ہے کوئی بیٹھ کے آپ سمجھے کہ دباؤ والی کوئی کیفیت امریکہ نہیں بنائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں, امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ, یہ ہمیں اس سے ذرا تھوڑا سا آگے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ امریکہ بالکل بھی انڈیا کو ڈمپ نہیں کرے گا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کو ڈمپ کر دے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ہمیں بہت زیادہ فوائد ہوئے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بلاول نے بہت آگے جا کے بات کی ہے. یہ بات کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ, اور خاص طور پہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں, کہ ISI اور را چیفز اگر مذاکرات کریں, بیٹھیں تو چیزیں اور میکینزم بنائیں. تو یہ بہت کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بھی جو الزامات لگتے رہے ہیں, خود انڈیا کے اندر انڈیا جو الزام لگاتا رہا ہے, پاکستان جو الزام لگاتا رہا ہے, تو اگر اس لیول پہ تیاری ہو تو ظاہر ہے انڈیا کا سب سے بڑی مطالبہ جو ٹیررزم کا ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. تو پھر تو آپ کو کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کرنا پڑے گا, اور کشمیر کے ایشو کے اس پوزیشن سے آپ کو نکلنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے اپارچونٹی ہے, بہت زیادہ اپارچونٹی ہے کہ پاکستان جو مسلسل پریس کر رہا ہے, اور دنیا کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک دم کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. اس لیے بہت سے ممالک بیچ میں کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہاں جس طرح نریندر مودی کی پالیٹکس ہے, BJP کی پالیٹکس ہے, اس کے لیے ایک دم امریکن میڈیشن کو قبول کرنا آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اگر ایون ٹریک 2 پر بھی آ جاتے ہیں اور ٹریک 2 سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیکرٹری خارجہ کے لیول پہ آتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچیومنٹ ہوگا. لیکن فائنلی کہیں نہ کہیں دونوں جگہ یہ ریئلائزیشن انڈیا میں بھی آ رہی ہے کہ لڑائی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے چیزوں کو ایشو کریں اور پریس کریں جو بھی چیزیں ہیں. یہ اہم بات ہے.